وہ خود کیسا ہونا چاہیے کہ اس کی بات دوسروں کو اپیل کرے اور دوسروں تک پہنچے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت سارے سوال لیکن امپورٹنٹ سوال. فرسٹ سوال ان کا تھا کہ اگر کوئی قرآن شریف اردو زبان میں اردو ترجمہ پڑھتا ہے یا انگریزی ترجمہ پڑھتا ہے، کیا مانا جائے گا کہ وہ قرآن شریف ختم کیے کہ نہیں؟ ایک چیز ہے کہ جتنے بھی ترجمے ہیں، جتنے بھی ٹرانسلیشنز ہیں، وہ قرآن کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن تو ہو ہی نہیں سکتا. The Arabic word is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. The translation is a human work and there can be mistakes. But سوال ہے کہ اسے ثواب ملے گا. صحیح حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ قرآن شریف جو عربی میں پڑھنے کا اس کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کا ثواب صرف عربی میں پڑھنے سے کئی زیادہ ہے. تو ایک شخص اگر صرف عربی میں پڑھ رہا ہے قرآن اور ایک شخص صرف ترجمہ پڑھ رہا ہے، تو جو عربی میں پڑھ رہا ہے اسے صرف پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو انگریزی یا اردو میں پڑھ رہا ہے اور اس قرآن پہ عمل کر رہا ہے تو عمل کرنے کا ثواب صرف قرآن پڑھنے سے کئی زیادہ ہے. سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ عربی پڑھے اور عربی کو سمجھے، سب سے زیادہ ثواب ہے. دوسرے لیول پہ آئیں گا کہ عربی پڑھے، اگر عربی نہیں جانتے تو عربی پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ وہ زبان میں پڑھے جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے، انگریزی یا اردو. تو بیسٹ از ریڈ ان عربک اینڈ دین ریڈ دا ٹرانسلیشن اینڈ امپلیمنٹ آن دا میسج آف دا قرآن. قرآن شریف صرف تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، تلاوت کے علاوہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے. یہ آپ کا دوسرا سوال ہے درود شریف کے حوالے سے کہ نہیں کسی کا نام لے کے آپ ہاں کہ پیاروں کے حوالے سے، پیارے کے حوالے سے کچھ چیز مانگ سکتے کچھ چیز مان لیں، منت مانے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، دی alone we ask, دی alone we ask for, دی alone we worship, دی alone we ask for help. ہم تجھی کی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی صرف مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 60 میں کہ یو آسک می اینڈ آئی ول آنسر یور پریئر. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. تو مانگنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں آپ، جو خصوصاً مانگنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے مانگتے ہو تو کم از کم 25 آیتیں قرآن شریف میں کہ وسیلہ یا شفا کسی کے تھرو کرنا وہ بالکل غلط ہے. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں. اگر جس کا انتقال ہو چکا ہے، اگر کوئی انسان زندہ ہے اور ہم کہتے کہ تھوڑا پیسے دے دو یا میری مدد کرو تو وہ مانگنا الگ ہوتا ہے. لیکن جو انسان مر چکا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کے ذریعے مانگنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سن سکتا ہے اور وہ سب سے اونچی چیز ہے، ان سے ڈائریکٹ ہی مانگنا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے بھی مانگنا غلط ہے، نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے دیں، وہ بھی غلط. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث ہے دعا، ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دی ون ٹو انٹرسیڈ. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں. کم از کم 25 آیتیں قرآن میں کہ انٹرسیشن شفا، یہ بالکل غلط ہے. آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے تو آخرت کے دن کے اوپر انشاءاللہ ہم جو اچھا ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اب خود جو پریچ کرتے ہیں اس وقت لیکن خود فالو نہیں کر رہے ہوتے اور ایسے انداز میں آ کے مذہب کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بظاہر لگتا ہے کہ عجیب سے کپڑے پہن رکھے ہیں، بہت زیادہ ریشم اور چمکدار کپڑے اور پگڑیاں اور بہت ہی ایک جیسے وہ شہنشاہ ہوتے تھے پچھلے دور کی طرح بیٹھے ہیں. یا کچھ لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ غالباً گانا بجانا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں ریلیجن کو آج کل یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کو اجازت دیتا ہے مذہب؟ قرآن کی آیت ہے سورہ صف میں چیپٹر نمبر 61 ورس نمبر 2 that do not preach the things which you don't practice. جو آپ پریچ کرتے ہیں اس کو پریکٹس کرو، پوائنٹ نمبر 1. سیکنڈلی چاہے ایک انسان جو پریچ کر رہا ہے وہ تو کوئی دیوتا نہیں انسان ہے، تو اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی، پورا مکمل مسلمان جیسی چیز، اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہر انسان کر سکتا ہے تو اس کو آپ نظر انداز کرنا چاہیے. لیکن خصوصاً کوئی حرام کر رہا ہے اور آ رہا ہے اور کچھ غلط کام کر رہا ہے تو بالکل غلط ہے. مثال کے طور پہ اسلام کو پھیلانے کے لیے غلط وسائل کا استعمال بھی کرنا حرام ہے. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں دائی ہوں تو میرے لیے جائز ہے، میں حرام کام کر سکتا ہوں، بالکل غلط ہے. تو اس طریقے سے ناچ گانا یا بجانا یا میوزک which is haram in Islam, if you utilize that for propagation, that is totally wrong.
اور کوئی شخص اگر ریشم کے کپڑے پہنتا ہے، حدیث ہے کہ ریشم سلک نہیں پہننا چاہیے آدمی کو، تو اگر کوئی کرتا ہے تو بالکل غلط کرتا ہے. کوئی بھی ہو، بھلے دائی ہو یا کتنا بڑا انسان ہو، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہا ہے تو بالکل غلط ہے. موسیقی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بہت ای میلز ہیں میرے پاس کہ میوزک کو جی حرام اور حلال کے حوالے سے، کہ دف بجایا تھا جب مدینہ شریف پہنچے تھے حضور پاک، اور موسیقی جو ہے وہ تو ہمارے پاس بھی گلے میں بھی اللہ نے، آپ تو خود ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، ہمارا بھی ساؤنڈ باکس ہے. یہ تو ساؤنڈز ہے نیچر کی، جھرنا بہتا ہے، دریا ہے، جھرنا ہے، جانور بچہ روتا ہے پیدا ہوتا ہی، وہ بھی ایک میوزک ہے. تو یہ تو قدرت کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے میوزک. یہ حرام کیسے ہو گئی اور اس کو کب حرام قرار دیا گیا؟ اور یہ جو حدیث ہے کہ میں آلات موسیقی توڑنے آیا ہوں، اس حدیث کے کئی صحیح حدیث ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ بنانا حرام. جی اچھا. ایکسپٹ فار ڈف کی صرف اجازت ہے، آواز کی اجازت بالکل ہے. آواز نہیں، ڈف کی پھر ڈف بھی تو میوزک ہے نا. ڈف الاؤ کیا گیا ہے حدیث میں. اچھا. صحیح حدیث میں کہ ڈف کے علاوہ اور کتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں. ڈف سے ریلیٹڈ طبلہ، ڈرم، یہ سب؟ نہیں، ڈف مطلب ون سائڈڈ، ون از اوپن، ون از دیر از what do you call a membrane, you know. اچھا. پتہ ہے ڈف کیا ہے نا؟ جی جی جی. راؤنڈ تھنگ which is one side open, one side closed. اچھا. That's but other instruments it's لیکن not اس سے بھی میوزک تو جنریٹ ہو رہا ہے نا. ہاں تو وہ ڈف میوزک صرف آپ صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ الاؤڈ ہے. باقی جتنے بھی ٹرمپٹ ہو یا گٹار ہو، اس میں اجتہاد اگر کریں اب آج کے پریکٹیکل دور میں، آپ ایک ظاہر ہے کہ اب اجتہاد کا وقت ہے، رستے تو بند ہیں لیکن پھر کھلنے چاہیے. اب دف کا میوزک الاؤڈ ہے لیکن ڈھول کا میوزک بند ہو گیا اگر اس کو، تو یہ بات اس کی کیسے وضاحت ہوگی؟ میوزک تو میوزک ہے. See, logically, today you see the metal, rock, the pop music. See, whenever musical instrument is there, it has an impact. Impact ہوتا ہے، مطلب ہم پسند آتا ہے. اور جب میوزک کے ساتھ کچھ چیز کہی جاتی ہے، ہم اتنا بہہ جاتے، it intoxicates your mind. اگر آپ دیکھیں گے ہندی فلم سانگ میں، وہ ہیرو ہیروئن سے کیا چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا، ہم جانتے ہیں غلط ہے، لیکن میوزک میں اتنا بہہ جاتے ہم بھی ریپیٹ کرتے. آپ سمجھے نا؟ تو اسی لیے میوزک انٹاکسیکیٹس اے پرسن. آپ دیکھیں گے راک میوزک ہو رہی ہے، پاپ ہو رہی ہے، لوگ کپڑے نکال رہے ہیں، لیکن وہ تو اس کا یوز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کا استعمال ہے جو غلط ہے. اگر آپ صحیح طرف استعمال کریں، اب جیسے ٹی وی ہے، اچھا پروگرام بھی چل رہا ہے، آپ کو ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، غلط پروگرام بھی ہو سکتا ہے، کھانا ہے حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. ٹی وی کا قرآن شریف میں کہا نہیں گیا کہ حرام ہے. اسی لیے ٹی وی کی اچھے جو چیز ہے جائز ہے، اچھے چیز میں جائز ہے. میوزک کا خصوصاً کہا گیا ہے کہ ڈف کے علاوہ باقی انسٹرومنٹس غلط ہے. لیکن ہم ساؤنڈ افیکٹ لیتے ہیں ونڈ کا یا رین واٹر کا یا واٹر فالس کا، دیٹ از فائن. دیٹ از ناٹ کریٹڈ بائی این انسٹرومنٹ. تو اسی لیے ہم دیکھیں گے ہمارے پروگرام میں، IRF کے پروگرام میں، اچھا we give sound effects of wind and everything, which is fine. But if it's done by an instrument, except the duff, it is prohibited. اگلی کال ہمارے ساتھ کینیڈا سے ہے. چلتے ہیں کینیڈا اور اپنے دوست سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. کون سا بات؟ میر بول رہا ہوں جی کینیڈا سے. کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ کینیڈا میں. کینیڈا سے. جی 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 میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ تھا جی کہ قرآن میں ایک آیت استعمال ہوئی ہے جاہل کے بارے میں. جی آیت تو ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے. وَإِذَا خُطِبَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جب آپ کا واسطہ جاہلوں کے ساتھ پڑھے جی تو ان کو سلام کر لیا کرو. آیا یہ قرآن کی روشنی میں جاہل کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تعلیم یافتہ یا صرف ان پڑھ؟ پہلا سوال. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر باپ والد حیثیت میں بچوں سے زیادہ، مطلب کہ اس کے پیسے یا سب کچھ ان کا زیادہ ہو، تو اور باپ پھر بھی بچوں سے سپورٹ کا مطالبہ کرے بار بار، یعنی بچے ایسی حیثیت میں نہ ہو کہ وہ ان کے مطالبات پورے کر سکیں، تو اور بچے جو ہے نا والد کے وہ سے ڈر رہے ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بددعا نہ دے، تو اس کو اسلام کی اور قرآن کی روشنی میں اس سے کیا ہے؟ اور دوسرا، اگر والدہ مطلب کہ ان پڑھ یا جاہل ہو، اس کو سمجھانے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہو، تو اس سے کیسے پیش آنا چاہیے؟ یہ میرے دو سوال ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب جواب دے سکیں تو بڑی مہربانی ہو. جی پہلا سوال تھا کہ قرآن کی آیت بالکل صحیح ہے، کیا جاہل سے قالوا سلامہ کہو. دو جگہ قرآن میں ذکر ہے، ایک ہے سورہ فرقان میں
سورہ نمبر 25، ایک جگہ سورہ قصص میں سورہ نمبر 28، ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ